وہ امتی کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیداری میں زیارت ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ ایک ایسا سچا واقعہ، جناب محمد ہاشم مجددی لکھتے ہیں کہ میں کوئٹہ کے مکان کے اس کمرے میں رہتا تھا جس کو حضرت مرشدی و مولائی نے راتوں کی تاریخوں میں قیام و ذکر و فکر سے بقیہ نور بنا دیا تھا۔ ایک دن مجھے بخار ہو گیا، ظہر کے وقت زمین پہ لیٹا ہوا تھا، دروازہ کھلا تھا کہ یکایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے اندر آ کر تشریف فرما ہو گئے۔ میں آپ کی رب سے کانپ رہا تھا اور اشتیاق سے بے اختیار ہو رہا تھا۔ نہایت ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آہستہ آہستہ کھسکتا جاتا تھا، لیکن یہ تاب و توانائی نہیں تھی کہ کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے اس ادنا غلام کے پاس کیسے تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی بشیر نے تمہارا سلام پہنچایا اور تمہاری سفارش کی تو ہم تم کو دیکھنے اور تمہاری مزاج پرسی کے لیے آ گئے۔ میں نے روتے ہوئے نہایت اجہاری سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کو بوسا دوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرما کر ارشاد کیا کہ تم ابھی جس عالم میں ہو اس میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں کچھ اور بھی باتیں ہوئی مگر یاد نہ رہی۔ یہ جو کچھ دیکھا بیداری میں دیکھا، سرخوشی اور بے خودی تو ضرور تھی لیکن نیند ہرگز نہ تھی۔ لطف یہ ہے کہ جو لوگ میرے پاس بیٹھے تھے انہوں نے میری سب باتیں سنی، وہ میری کریا و زاری، حرکات و سکنات کو برابر دیکھتے رہے، مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا، نہ آپ کی باتیں سنی۔ میں نے اس واقعہ کا دن، تاریخ اور وقت نوٹ کر لیا۔ میں نے حاجی بشیر صاحب سے حج پر روانگی کے وقت کہا تھا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری جانب سے سلام ضرور عرض کیجیے گا۔ جب وہ حج سے واپس آئے تو میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ آپ کی سفارش کی وجہ سے مجھے یہ نعمت عظمیٰ حاصل ہوئی۔ حاجی صاحب نے اپنا جیبی کتابچہ نکال کر مجھے دکھایا کہ معاہدہ شریف میں پہلی بار عین اسی وقت اسی دن میری حاضری ہوئی تھی اور میں نے تمہارا صلوات السلام پہنچا کر دعا طلبی کی تھی۔ یہ معلوم کر کے اس واقعہ کی صحت کی مزید تائید و تقویت ملی۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب واقعی وہ لوگ ہیں جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوتی ہے۔ یہ زیارت مبارکہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، اور دوسری بات یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے ہے، اور درود میں کہتی ہوں کنجی ہے، وہ کی ہے جس سے وہ دروازہ کھلتا ہے کہ بیداری حالت میں زیارت مبارکہ نصیب ہو۔ تو آج سے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب ضرور سب درود پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی پڑھائیں گے، آمین ثم آمین۔ تو دعا میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھیے گا، خاص دعا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو، آپ سب کو اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے اور ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اس چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ساتھ کے لیے آپ سب کے لیے ہم نے واٹس ایپ کا چینل بھی بنایا ہے اور اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ اسے جوائن ضرور کر لیجیے گا۔